السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنی. آپ کا میزبان محمد ابوبکر صدیق القادری الشاذلی الجہانگیری. اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے معنی بیان کرتے ہیں، ان کے خواص بیان کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کی ترغیب دلائی. وہ خود فرماتا ہے کہ اسے اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں کو بیان فرماتا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف پیارے پیارے اسماء ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. خود فرماتا ہے، اپنے ناموں کے بارے میں فرماتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے پیارے ناموں کے ذریعے اس کو پکارا جائے، اس سے طلب کیا جائے. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام مشہور ہے اور جن کے بارے میں آتا ہے کوئی ان ناموں کو یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کسی اسم کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ کی وہ صفت اس بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور بندے پر جب وہ صفت متوجہ ہوتی ہے تو اس صفت کا فیض بندے کو ملتا ہے. اس لیے مختلف مواقع پہ مختلف ناموں کو بیان کیا گیا ہے. اگر ہمیں اللہ کا رحم چاہیے تو پھر اس کو رحمان و رحیم کے نام سے پکارا جائے گا. اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے رب کو پکارنا ہے تو حفیظ سے اس کو پکارا جائے گا. اگر کسی اللہ کے قرب کے لیے اس کو پکارنا ہے تو اس کو ولی کے نام سے پکارا جائے گا. تو مختلف اسماء کی مختلف صفات ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سر دست ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی ہیلو، جی فرمائیے، سن رہا ہوں میں. جی مفتی صاحب، میں روبینہ بات کر رہی ہوں سانگڑ سے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے. جی میرے بہن. جی آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کو نمبر دیں گے آپ کا اپنا الگ سے، جی تو جی وہ ان لوگوں نے دیا ہی نہیں. اور دوسرا یہ وہی مسئلہ ہے میرا بھائی، میں اتنے پیسے لوگوں کو دے رہی ہوں لیکن کوئی اس میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا. میں بہت پریشان ہوں. آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور یہ کر دیں میرا مسئلہ حل. اللہ پاک آپ کو بہت اجر دے گا اس کا. میری بہن، آپ کو جو وظیفہ بتایا جاتا ہے آپ وہ کرتے نہیں ہیں. اب کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس آئے اور ڈاکٹر سے آ کے کہے کہ میرا علاج کر دیں، اور ڈاکٹر اس کو دوا دے اور وہ دوا استعمال نہ کرو، کہیں کہ میرا تو کوئی علاج ہو ہی نہیں رہا، میں تو کسی سے مجھے شفا ملتی ہی نہیں ہے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ دوا استعمال کرتی ہی نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو شفا بھی نہیں مل رہی. تو میں تو آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں میں نے آپ کو بتائی. سورہ جن میں نے آپ کو بتائی، سورہ مزمل شریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. تو یہ وہ مقدس صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کے عیوب بھی دور ہو جاتے ہیں، پرابلم بھی دور ہو جاتے ہیں. تو اب نہیں پڑھ سکتی تو میرا مشورہ کسی اور سے پڑھوا رہے ہیں. کوئی اور بھی آپ کے سامنے پڑھے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم بھائی.
اصل میں نے آپ پوچھ رہا تھا کہ میں کوئی بھی کام وغیرہ شروع کرتا ہوں تو اس میں 2 مہینے یا 4 مہینے کے بعد مجھے چھوڑنا پڑ جاتا ہے یا کوئی ان کا ایسا مسائل بن جاتے ہیں تو مجھے وہ جیسے نکال دیتے ہیں. وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو ایسے کوئی مسائل آ رہے ہیں, اس کا تفصیل چاہیے. میرے بھائی اس کی تفصیل کیا آپ اس کا حل بتاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ بھائی نے کہا کہ کوئی بھی وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے, ان کو پرابلم آ جاتے ہیں. تو دیکھیں جس کام کی بھی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع. ہر اچھا کام جو اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ملنے پہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے, اور اگر کوئی نعمت چھن جائے تو اس کا شکوہ ہر ایک سے کرتے ہیں کہ میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا. حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا. اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کی نعمتیں وحشی جانوروں کی مثل ہیں. یعنی اس طرح کے وحشی جانور بند نہیں ہونا چاہتا تو وہ نکل جانا چاہتا ہے, تو اسی طرح نعمتیں بھی نکل جانا چاہتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شکر کی رسی سے ان نعمتوں کو باندھ لو. تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے, بسم اللہ سے کام شروع کیا جائے, اور سورہ یاسین اگر صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لی جائے تو شام تک اس کا کوئی کام نہیں رکتا, اور اگر رات میں پڑھ لی جائے تو صبح تک اس کا کوئی کام نہیں رکتا. مزید برآں یہ کہ ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسبی اللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اگر کوئی شخص صبح میں 9 دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس کا کوئی کام روکوں, تو شام تک اس کا کوئی کام نہیں رکتا. اور اگر شام کو وہ پڑھ لے تو صبح تک اس کا کوئی کام نہیں رکتا. تو بہرحال ہمارے بھائی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں نے پہلے بھی نا آپ کو ایک دفعہ کال کی تھی, تو مجھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے 12-13 سال سے میں بیمار ہوں, تو مجھے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. تو آپ نے سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل 70 دفعہ کہے تھے. تو مفتی صاحب میں بیمار ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا. اگر کوئی مختصر سا آپ بتا دیں تو میرے لیے آسانی ہو. کیا تکلیف کیا ہے؟ میرا معدہ بھی خراب ہے, میرا بی پی بھی ہائی ہوتا ہے, مجھے آنتوں کا بھی ہے, موروں کا بھی ہے, بس بہت ساری ایسی. میرے بہن آپ کے پاس آپ کے لیے اگر آدھی گھنٹہ بھی نہیں ہے تو کون آپ کے لیے ٹائم نکالے گا؟ یہ جو کچھ میں نے بتایا تھا یہ آدھی گھنٹے میں یا 35 منٹ میں ہو جاتا ہے پورا. اگر آپ کوشش کریں گی تو آپ کا کام بنے گا. مسئلہ یہ کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ وہ آپ کو کرنے نہیں دیتا. آپ کو اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا پڑے گا, قوت ارادی کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو اگر ول پاور کو آپ مضبوط کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. چلیں اگر 111 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کریں آپ, تو 111 دفعہ سورہ فلق روزانہ پڑھ لیں, اپنی عادت بنا لیں. یا چلے یہ بھی نہیں کرتی تو عشاء کے بعد سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس میں میری بہن جب تک آپ کی بیماری ہے کم سے کم اس وقت تک تو اللہ کو یاد کر لیں, باقی تو پھر آپ کی مرضی ہے. اللہ کو مطلب کے بغیر بھی یاد کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. تو یہ تو ایسی مقدس صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتا ہے, اور جو بھی کوئی دشمن ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمیں بندے ہونے کے اعتبار سے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, لیکن اگر آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو جب تک آپ کے مسائل حل نہ ہوں آپ پڑھتی رہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. جناب فرمائیے. قاری صاحب میرا نام محمد سہیل عابد ہے. جی. اور سر میں کوئی بھی کام شروع کر رہا ہوں, شادی میری کو 17 سال ہو گئے ہیں. شادی کے بعد کا کچھ اس طرح کا پرابلم بنا ہے یا کچھ اس طرح یا وہم ہے. جی 1 سال 8 مہینے کے اندر میرا کام بند ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام شروع کروں, اچھا وینڈ اپ ہو جائے گا, شروع کروں گا تو ختم, یا لاسٹ میں جا کے پھر نیا کام کی تلاش میں لگ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کام تو نہیں کوئی رکتا, پر آگے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے. اور بہت مشکلیں آتی ہیں, پھر نیا کام. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مشکلیں آتی ہیں, نیا کام. دیکھیں بھائی نے ان کا میں جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب
مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بہن فرمائیے. میرے شوہر کا نام عارف ہے. جی. ان کی والدہ کا نام زبیدہ ہے. جی. مطلب یہ سمجھے شادی کو ہمارے 20 سال ہو چکے ہیں لیکن بس آئے دن لڑائی جھگڑا ہے. مطلب کوئی ان کے ساتھ شادی سے پہلے کچھ مسائل تھے, اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے میرے بہن, مسائل ہیں آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرمائے. دیکھیں ایک بھائی نے کہا کہ شادی کے بعد 14-17 سال ہو گئے ہیں لیکن کام بند ہو جاتے ہیں ان کے. تو دیکھیں مشکلیں آتی رہتی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو ہر مشکل کا حل بتایا. ایک تو یہ کہ وظائف کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ بھی کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کی ایک صورت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلا اور صدقہ بلا کو اترنے نہیں دیتا, یہ قیامت تک لڑتا رہتا ہے صدقہ بلا سے, اور بلا کو روک کے رکھتا, بندے پہ نہیں آنے دیتا. تو ایک تو یہ کہ اپنے کاموں میں صدقہ نکالا جائے, غریبوں کی مدد کی جائے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اپنے بھائی بہن کے وغیرہ کے ساتھ. تو ہم ایسے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں. تو اس میں یہ کہ رشتہ داروں سے کاٹ لینا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اس کے رزق میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, یعنی اپنے اعزاء اقرباء کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اس کے علاوہ میں نے وظیفہ سے پہلے بتایا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اگر آپ چاہیں تو 450 مرتبہ ڈیلی پڑھیں صبح اور شام, تو کوئی کام انشاءاللہ نہیں رکے گا. مزید ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق. اس وقت بھی ہمارے ساتھ کالر ہے, تو ہم پہلے ان کو سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالز کے جوابات دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. جی جی. افشا نام ہے, میرے ہسبینڈ کا نام کاشف ہے. جی جی. ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے میرے بھائی. چلیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے وظیفہ عرض کرتا ہوں. اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طفیل. تو ایک بہن نے کہا تھا کہ ان کے میاں اور ان کے درمیان میں مسائل رہتے ہیں. شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, پہلے ان کے کچھ مسائل تھے, پتہ نہیں کوئی ہیں یا نہیں ہے. تو دیکھیں میاں بیوی اگر آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ جو محبت کے لیے اکثیر ہے, وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس آیت طیبہ کو اگر بہن اپنی عادت بنائے, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور تصور کرے کہ ہم دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے. ایک بہن نے کہا کہ ان کو 4 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے, ان پہ خصوصی کرم فرمائے, فضل فرمائے. اولاد کے لیے استغفر اللہ کو اپنی عادت بنائیں. اور اس کے علاوہ میاں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جب بھی میل کرے تو اس سے پہلے یا متکبر 11 مرتبہ کم سے کم پڑھ لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میں مفتی ابو بکر بات کر رہا ہوں. اللہ. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سبیلا بات کر رہی ہوں. کافی مہینوں سے کچھ پرابلمس چل رہی ہیں, کبھی کوئی بیماری, جاب سے بھی ریزائن دے دیا میں نے, اور بس مسلسل گھر میں ٹینشن اور مسائل چل رہے ہیں. میری بہن آپ اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے, پورے خاندان کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں؟ صرف اپنا. میرے ساتھ یعنی بہت زیادہ بیماریاں, کبھی کچھ. تو گھر میں کس قسم میں ٹینشن چل رہے ہیں, کس قسم میں مسائل چل رہے ہیں؟ یہی بس میری وجہ سے سب گھر والے پریشان. گھر والے آپ کے میاں پریشان, آپ کے ماں باپ پریشان, کون پریشان؟ میرے والدین پریشان ہیں میری وجہ سے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آدمی وضاحت کر کے بیان کرے تاکہ جواب دینے میں مجھے آسانی رہے. تو بہرحال بہن نے نہیں بتایا کہ والدین کیوں پریشان ہے, کیا سبب ہے اس کا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں بہت برکت ہے,
اور بیماریوں وغیرہ کے حوالے سے بہن نے ذکر کیا، تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی بیماریوں کے حوالے سے یہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور اچھا سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اس کو 41 مرتبہ اس طرح سے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کے میں ملا دیں اور 41 دفعہ پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں، تو الحمدللہ اس سے ایک تو بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، پھر سورہ فاتحہ تو قرآن کا مغز ہے، قرآن کا جامع ہے، تو الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو دیگر جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ستاروں کے نحوست ہوتی ہے، بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو دینے والا ہے، تو بہرحال جو سورہ فاتحہ کی بھی کثرت کرتا ہے تو وہ تمام قسم کے نحوستوں سے بچتا ہے، بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اور رزق میں بھی اس کے برکت ہوتی ہے، تو یہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بیماری بھی دور ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی ہلو میری بہن سلام، آپ نے سن لیا اور آپ نے جواب بھی دے دیا، اب ہیلو سوال ہے کرنے کے میرے بجائے بچی کے سوال بارے میں۔ پوچھیے۔ جی ہلو، میرے بچی کے ابھی تک کوئی رشتے نہیں آ رہے میری بچی کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ میری بچی کا نام ہے نورا، اچھا میرا نام ہے زہرا۔ جی رشتے نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ ارشد علی بات کر رہا ہوں سر، میرا ہے دکان کرینے کی، وہ آپ بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی کام چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا حل چاہ رہے ہیں؟ نہیں حل ہی چاہ رہے ہیں، یہ حل چاہ رہے ہیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بہن نے پوچھا کہ ان کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو دیکھیں اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو 2 وظیفے میں ذکر کر دیتا ہوں، اس سے ہر قسم کی وجہ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا۔ ایک تو یہ کہ یا حق یا ممیتو ڈیلی 1000 مرتبہ پڑھیں، تو اگر کوئی اوپری مسئلہ ہے یا کوئی جادو وغیرہ بندش کا مسئلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا حق یا ممیتو کے طفیل اس کو دور فرما دے گا۔ 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں، اور پھر رشتے کے لیے بطور خاص عشاء کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو کہ ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، اس آیت کو اپنا ورد بلانے عشاء کے بعد 41 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی کام بنے گا۔ اور وظیفے کی کامیابی اسی صورت میں ہوتی ہے، کسی بھی ورد کی کامیابی اسی صورت میں ہوتی ہے جب انسان کنٹینیوٹی کے ساتھ ڈیلی بلا ناغذ کو کرے۔ بھائی ارشد علی نے کہا کہ ان کا کام نہیں چلتا ہے، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو دیکھیں ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ یا تو سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور اپنے وہ پانی پی لیں، اور کسی شاپ وغیرہ میں اگر بیٹھے ہوئے تو اس میں بھی چاروں طرف اس کے چھینٹے مار لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی برکت سے کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر میں ٹینشنیں چلتی ہیں نا، اس لیے پوچھنا ہے، تو بتاتے ہیں کہ اوپر بند وغیرہ کروایا۔ ہاں میری بہن آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شاید آپ کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، کیسی ایسی جگہ سے بات کیجئے یہاں سے آپ کے سگنل پورے ہیں۔ میرا نام عشرت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے بچے بہت بیمار رہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مطلب کی بات تو سمجھ میں آ گئی، بچے بہت بیمار رہتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ہاں جی میری بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں آپ بات کر رہی ہیں، آپ فون پہ بات کیجئے، ٹیلی ویژن پہ نہ سنیں تو آپ کو میری آواز آئے گی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میری بہن۔ میری بہن میں نے عرض کیا کہ ٹیلی ویژن پہ نہ سنیں، ڈائریکٹ فون پہ سنیں آپ۔ اچھا جی، ہاں جی السلام علیکم بھائی، میں امریکہ سے بول رہی ہوں، کیلیفورنیا سے۔ جی ہمارے جو بھی کام شروع کرتے ہیں نا وہ اس میں رکاوٹ ہے، اور ہم گھر کے لون کے لیے نا بہت کوشش کر رہے ہیں 2-3 سال سے، وہ ہو نہیں رہا، تو اس کے لیے پلیز بتا دیں کیا پڑھنا ہے۔
चलें ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अर्ज़ करता हूँ मेरे बहन। इंशाअल्लाह ताला ये इशरत ने भी, बहन ने पूछा कि उनके बच्चे बीमार रहते हैं। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी बातों की तालीम दी, बल्कि हर बात की तालीम दी है। तो बच्चे बीमार रहते हैं तो अमूमन बच्चों को बीमारी का सबब आमतौर पर नज़र होती है कि बच्चे खेलते कूदते उछलते हैं तो नज़र लग जाती है। तो उसके लिए उसके अलावा और भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि सूरह इन्ना आतैना कल कौसर ये 21 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करें और बच्चों को पिलाएं, तो इंशाल्लाह नज़र वगैरह लगी हो वो भी दूर हो जाएगी, और कोई सबब हुआ तो इंशाल्लाह तबारक तआला वो भी दूर हो जाएगा। बहन ने कहा कि कैलिफोर्निया से कि उनके कामों में रुकावट है, काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते। तो हर जायज़ काम की तकमील के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 137 जो है फसयकफ़ी कहमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, इस आयत तैयबा को अगर इशा के बाद अपना विर्द बना लिया जाए और जो काम आप चाहते हैं कि हो जाए और जायज़ काम हो, तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये आयत तैयबा पढ़ें और उस नियत से पढ़ें काम हो जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल फरमाता है, वो काम हो जाता है। ऐसे ऐसे मुश्किल काम जो कहीं से नहीं हुए, एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ अपना, मैं इस्लामाबाद में मेरी जॉब है, मेरे बच्चे कराची में हैं, बहुत मैंने कोशिश कर ली है, मेरा काम नहीं बन रहा। तो उनको मैंने बताया, आयत तैयबा बताई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम शायद अगले दिन ही हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त आयत तैयबा, बहुत इसके फ़वाइद हैं और बड़ी इसकी फ़जीलत है, तो इसको ख़ास तौर पे अपनाया जाए और तो अल्लाह तबारक तआला काम बना देता है। उसके अलावा भी अगर आपके अटके हुए काम हो और कोई मसाइल हों जो कि हल ना हो रहे हों, तो ज़िक्र की बरकत से अल्लाह तबारक तआला मामलात को हल फरमा देता है, रुकावटों को दूर फरमा देता है। चंद बातें ऐसी हैं जैसा कि मैं बार बार ज़िक्र करता रहता हूँ, जैसे कामों की रुकावट के हवाले से लोग अक्सर शिकायत करते हैं, तो सूरह यासीन सुबह शाम पढ़ना, या ये कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 450 मरतबा सुबह शाम पढ़ना, तो कोई काम भी नहीं रुकता। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरी बहन के बारे में सवाल है जी। मेरी बहन जो है ना वो वॉशरूम वगैरह में नहीं जाती है, उसके घंटे साला से तसरात आते हैं और उसे कफिया साला से तसरात आती है। कोई भी मतलब उसके सामने कुछ वो पढ़ भी कुछ नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ पाती है। कोई भी उसके सामने पढ़ता है ना तो वो उसे जो है ना मना कर देती है कि उसे घंटे साला से तसरात आती है, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ पाती है। और वॉशरूम वगैरह जाने से भी मतलब उसे वो नहीं जाना चाहती वॉशरूम वगैरह में भी, यानी कुफरिया ख्यालात आते हैं और उसके अलावा वाशरूम भी नहीं जाना चाहती, कोई कुरान वगैरह पढ़े तो उसे मना कर देती हैं। तो मेरे बहन इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपका मसला बयान करता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अस्माउल हुस्ना और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मसाइल आ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। तो वक्फ़े के दौरान भी एक कॉलर हमारे मुंतज़िर थे, पहले हम उनको लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहन फरमाइए। मेरी बच्ची का मसला है जी। मेरी बच्ची का नाम नोरा है। जी मेरा नाम ज़हरा है। जी जी। मेरी बच्ची को कोई रिश्ते नहीं आ रहे, बच्ची मेरी बात नहीं सुनती। अच्छा अच्छा, तो रिश्ते से बड़ा मसला तो यही है, बच्ची बात नहीं सुनती। जी और रिश्ते का मैंने अभी आपको हल बताया भी था कि मैं समझ में नहीं आया जो आप बताए थे, लेकिन मैं समझ में नहीं आया। मेरी बहन कल 1 बजे भी दिन में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, तो आप दोबारा सुन लीजिए। मैंने उर्दू में कहा कि रिश्तों के लिए सूरह यासीन की आयत नंबर 36, जो मैंने पूरी आयत तैयबा पढ़ के सुनाई, सुबहानल्लज़ी इसके पहले अल्फाज हैं, ये इशा के बाद 41 टाइम्स पढ़ें। और उसके अलावा मैंने वजीफ़ा बताया था कि डेली या हक़्क़ु या मुमीतु 1000 मरतबा डेली पढ़ें, तो इंशाल्लाह दी अगर रुकावटें भी दूर रहती है। और बच्चे नाफरमानी करें, जैसे लड़की आपकी नाफरमानी कर रही है, तो जब वो सो जाएं तो उसके सुराने खड़े होकर 29 दफ़ा तब्बत यदा सूरत है जो सूरह लहब कहलाती है,
वो चंद दिन पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला उसके नाफरमानी की आदत छूट जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी मैं मुफ्ती साहब मैं अपने भाई भाभी के लिए पूछना चाह रही हूँ। मेरे भाई भाभी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। मेरा भाई दुबई में था, अभी वापस आया है तकरीबन 2 साल। अब वो आमदनी नहीं है 1.5 लाख रुपए जैसे पहले थी, कुछ आमदनी कम हो गई है, जो 35-40 पे आ गई है। इस कदर फ्रस्ट्रेशन, घर में लड़ाई झगड़ा, बात नहीं करती मेरे भाई से। माशाल्लाह 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहुत परेशान है उसके रवैये की वजह से। कुछ ऐसा बताइए कि दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा हो जाए, घर आबाद रहे, बसा रहे। ठीक 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 ठीक, चले मेरी बहन, इंशाअल्लाह ताला मैं इसका जिक्र करता हूँ। अच्छा, इनसे पहले एक बहन ने कहा था कि उनकी बहन बहुत यानी नफसियाती है और वॉशरूम में जाना नहीं चाहती, उनको वसवसे आते हैं, बात बात में कुफ्र के वसवसे आते हैं, कोई उनके सामने कुरान पढ़े तो वो मना करती हैं। तो देखें, जब इस किस्म की कैफियत किसी की दिमागी कैफियत हो जाए तो ये डेफ़िनेटली उसके ऊपर शैतानी असरात होते हैं, जो कि विश्वास एक शैतान है ख़ास तौर पर, जिसका काम ही वसवसे डालना है। और ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस शैतान के वसवसों से पनाह मांगने का हुक्म दिया। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, कि जो सीनों के अंदर वसवसे करते हैं, जो इंसानों में से भी है और जिन्नात में से भी हैं। तो ये एक वाकई मसला होता है जिसको लोग सिर्फ़ नफ्सियाती का मसला समझते हैं, हालांकि नफ्सियात नहीं होती, ये एक हकीकत भी है। तो बहरहाल इन दोनों मसाइल के लिए एक तो ये कि सूरह फलक और सूरह वन्नास ये कोशिश करें कि कम से कम 11-11 मरतबा डेली पढ़ें और पानी पे दम करके उस बच्चे को पिलाएं। अगर सामने पढ़ने से मना करती है तो कोई बात नहीं, अलग से पढ़ के पानी पे दम करके उसको पिलाएं। और रात को सोते वक्त ख़ास तौर पे ये दोनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पे दम करे और पूरे जिस्म पे फेर ले। अगर बच्ची ख़ुद करना नहीं चाहती तो बहरहाल एक दुआ जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन अन यहदुरून। तो ये दुआ बच्ची को पढ़ने की आदत डालें, नहीं पढ़ती तो लिख के उसके गले में डाल दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वसवसों की आदत उसकी दूर हो जाएगी। और एक बहन ने पसंद की शादी का पूछा था, तो उसके लिए देखिए वही आयत जो सूरह बकरा की मैंने बयान की, 137वीं का आखिरी हिस्सा, तो वो ईशा के बाद 180 मरतबा पढ़ें, अल्लाह फजल फरमाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, अबू बकर साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। जी मेरे अभी मैंने पूछा था कि जो कामों में रुकावट होती है उसके लिए आपने वो आयत बताई है सूरत बकरा की, तो वो कितनी दफ़ा पढ़नी है? और हमने घर के लोन के लिए 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं तो वो हो नहीं रही, उसके लिए वो रुकावट हुई हुई है। मेरी बहन, मैंने आपकी बात पहले भी बहुत गौर से सुनी, लेकिन आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने वाज़े लफ्ज़ों में बताया, और जो हमारे सुन रहे हैं उन सब के मसाइल का हल इस आयत तैयबा में है। सूरह बकरा की आयत नंबर 137, ये इशा के बाद 180 मरतबा 180 टाइम्स बाकायदगी के साथ हर जायज़ मकसद के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। और जब तक मकसद ना हल हो तब तक इस आयत तैयबा का विर्द करते रहें हर रोज़ इशा के बाद 180 मरतबा, इंशाअल्लाह मुराद पूरी हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे ना भूख लगती है और पूरे जिस्म में दर्द रहता है, सर में बहुत दर्द रहता है, कभी बुखार, कभी नज़ला, कभी खांसी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है, उसके ससुराल वाले उसे लेके नहीं जा रहे हैं, बहुत परेशान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका घर बच जाए, लेकिन उसकी सास राजी नहीं होती उसे ले जाने के लिए। अच्छा, ससुराल वाले लेकर नहीं जा रहे हैं। चलें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। तो एक बहन ने कहा था कि उनकी भाई और भाभी का इख्तलाफ है, जिसकी वजह से आपस में वो लड़ते रहते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 165 है, वो मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, ये पूरी आयत तैयबा है। ये इसको 11 मरतबा पढ़ें
اور کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور وہ میٹھی چیز دونوں کو کھلائیں اس نیت کے ساتھ کہ دونوں میں محبت قائم ہو جائے۔ اگر میاں چاہتا ہے تو میاں پڑھ کے دونوں آپس میں کھا لیں، یا گھر کا کوئی اور فرد اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ آپس میں نفرتیں دور ہو جائیں گی اور محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر ابھی بہن نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو دیکھیں اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح پڑھی جائے اور 3 دفعہ شام میں پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ آپ چاہیں تو 10 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں اس کو، 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام۔ یہ تو اتنی عظیم آیت طیبہ ہے کہ اگر کوئی بھی مخلوق آپ کو پریشان کرنا چاہیں تو اس آیت طیبہ کی بدولت، اس دعا کی بدولت آپ اس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جسم کا درد بھی چلا جائے گا۔ چاہیں تو آپ اسی کو 19 مرتبہ پڑھیں اور 19 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دن میں 5 دفعہ پی لیں، یا 5 دفعہ نہیں تو کم سے کم 2 ٹائم صبح اور شام پی لیں تو انشاءاللہ جسم کا درد بھی چلا جائے گا، دیگر بیماریاں بھی چلی جائیں گی۔ اور بھی ہمارے پاس سوال ہے لیکن ہمارے پاس ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بہن۔ ابو بکر صاحب میں عمان سے بول رہی ہوں۔ ابھی اپنے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں، میرا مزاج بہت متقلب رہتا ہے یہ دنوں میں۔ اچھا کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلدی کا غصہ آ جاتا ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کرنے کا، اور میرا جو موڈ ہے وہ بہت متقلب رہتا ہے، شدید غصہ ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے، نفسیت میں؟ چلیں میری بہن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ کیا مسئلہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، میرا مسئلہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی آپ ہر کسی کے مسئلے بتا رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی مسئلہ سیم ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ وہ وظیفہ یا وہ جو ہے کر سکتے ہیں اپنا؟ جی ہاں میری بہن، یہ عمومی وظائف ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو میں بیان کرتا ہوں، آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اور مفتی صاحب یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 13 سال کا، اسے جو ہے نا بہت شوق ہے مثلا عالم دین بننے کا۔ سبحان اللہ۔ تو اکثر جو ہے نا یہاں پہ میں بلوچستان استوان سے بات کر رہی ہوں، یہاں پہ گیا تو لوگوں نے کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ، تو بچہ ہے اثر لیا ہے اس نے، ابھی میں نے بھیجا ہے اس کو کراچی فیضان مدینہ میں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو ابھی جو ہے نا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں امامہ پہنوں گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ چلیں ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا، اور کالر بھی ایک بہن نے کہا تھا کہ سسرال والے ان کی بہن کو لے کے نہیں جا رہے ہیں، تو وہی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، جب تک پڑھتے رہے جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سسرال والے راضی ہو جائیں گے، بہن کو لے جائیں گے۔ اور عمان سے ہماری بہن نے جو کہا تھا کہ ان کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تو دیکھیں اس کے لیے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم یا حلیم، اس کو یا حلیم کو اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں یا ڈیلی کوشش کر لیں کہ 1000 دفعہ پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت طیبہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس آیت طیبہ کو کم سے کم 100 دفعہ ڈیلی پڑھیں، اتنے حصے کو جو میں نے ذکر کیا، تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یا تو اس کو 100 دفعہ پڑھیں، یا پھر یا حلیم یا حلیم یا حلیم، اس اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو پڑھیں روزانہ 1000 دفعہ، تو انشاءاللہ مزاج پہ کنٹرول ہوگا اور بہت ساری برکتیں اس کی حاصل ہوں گی۔ بہن نے کہا کہ ان کا بیٹا 13 سال کا ہے اور اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہیں، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی سوچ ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اور بالکل ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، وہ علم سیکھنا چاہیے۔ یہ علم جسے نفع بخش علم کہا جاتا ہے، تو بہن کا جذبہ قابل ستائش ہے، اور اگر بیٹا کہتا ہے کہ میں سنت پہ عمل کروں گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، وہ سنت پہ عمل کر سکتا ہے اور کرنا چاہے ہم تمام مسلمانوں کو۔ دیکھیں دین و دنیا کی بھلائیاں نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہیں، پیروی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
युहब्बिबकुम अल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। क्या आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। युहब्बिबकुम अल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब इंसान का इस दुनिया में आकर उसका अजीम तरीन कामयाबी यही है कि अल्लाह तबारक ताला का महबूब बन जाए और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। तो बिल्कुल हम सबको सुन्नत पे अमल करना चाहिए। और नाज़रीन किराम, इसी पे मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने मौका दिया तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अगले पीर को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام